بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. فضائل المہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین. مہاجرین صحابہ بالخصوص جنہوں نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، یعنی ایک وہ ہے جو حبشہ کی جانب، یہ اس کے آگے کا مرحلہ. اس سے متعلق جو احادیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی پہلی حدیث ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہوا تھا. اس واقعے کے نتیجے میں یہ فضیلت سامنے آئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صاحب واقعہ ہیں، ان کا اپنا ذاتی واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے نتیجے میں وہ فضیلت سامنے آئی مہاجرین صحابہ کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. بہرحال اس حدیث کو ہم لوگوں نے پڑھا الحمدللہ، لیکن اس حدیث کا ایک حصہ باقی ہے چھوٹا سا، لیکن وہ اس حدیث میں نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. میں الگ سے میرے پاس ایک نسخہ ہے، اس میں میں لکھ کر کے رکھا ہوں. جب آپ کے پاس جو ہے اس میں نہیں ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. کیا حدیث ایک ہی ہے، لیکن ایک ہی حدیث جب کسی ایک حدیث کی کتاب میں ہوتی ہے، صحیح بخاری میں، پوری بات اس میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی کبھار آ جاتا ہے پورا واقعہ، کبھی کبھار ایک ہی حدیث ایک سے زائد حدیث کی کتابوں میں ہوتی ہے. ایک ہی حدیث آپ مختلف حدیثوں کی کتابوں سے اس حدیث کو جمع کریں گے تو پورا واقعہ بنے گا اس میں. تو ویسے ہی اس میں کچھ باتیں چھوٹ گئی ہیں اس حدیث کی کتاب میں، وہ پتہ نہیں کیسے غلطی ہوگی. میں یہاں پر لکھ کے رکھا ہوں، لیکن پرنٹ میں وہ کس اعتبار سے وہ باتیں چھوٹ گئی تھیں پتہ نہیں. اچھا، غور طلب باتیں ہیں. وہ کیا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کی جو فضیلت بتلائے ہیں، سب سے پہلے ہم کو وہ معلوم ہو جانا چاہیے. اس حدیث میں دیگر فوائد بھی ہیں. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف 20-23 سال کی ہے، اور پوری دنیا جب تک قائم رہے گی، جب تک آپ ہی کی شریعت جو ہے نافذ رہے گی، تو ایک معجزاتی زندگی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث میں جو سب سے پہلا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے مہاجرین کی فضیلت میں، وہ ہم کو معلوم ہونی چاہیے، وہ الگ سے لکھ کے رکھیں آپ. لیکن اس حدیث سے متعلق دیگر فوائد بھی رہیں گے، دیگر نکات بھی رہیں گے اس حدیث سے متعلق، وہ پھر آپ الگ سے لکھنا اس کو. میری بات واضح ہو رہی نا؟ یہ ہر حدیث سے متعلق، ابھی جیسے میں آپ کو مسئلہ آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، صبح میں صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں ایک باب قائم کی. مثال کے طور پر اب کل کی جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوگی. اب اس کے نیچے امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لاتے ہیں، ہم کو اس میں سب سے پہلے کیا مسئلہ غور کرنا چاہیے؟ اس باب سے متعلق کیا بات ہے. اگر ہم اس حدیث سے متعلق ہر جانب سے ہم جو ہے کوشش کریں سمجھنے کی، مختلف مسائل اس سے نکالیں، کافی شرح و بس کے ساتھ پوری گہرائی سے اس حدیث کو سمجھیں، لیکن باب سے تعلق کیا ہے وہ نہیں معلوم ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے حدیث کو صحیح انداز میں نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو ویسے یہاں پر بھی یہی بات ہے. فضائل المہاجرین میں اس حدیث میں فضائل المہاجرین کیسے ثابت ہوتی ہے، تو وہ ہم کو الگ سے معلوم ہونی چاہیے. پھر اس حدیث سے دیگر فوائد ہوتے ہیں، دیگر مستفادات ہیں، پھر آپ اس کو نمبر وار الگ سے لکھیں. میری بات واضح ہو گئی نا الحمدللہ؟ تو اس میں جو اصل جو مسئلہ ہے اس باب سے متعلق، وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اس حدیث کا اصل ہے. اس حدیث کا اصل ہے. اگر آپ مان لیجئے اس حدیث کو آپ کسی اور چیپٹر کے تحت لاتے ہیں، وہاں کیا پڑھیں گے آپ؟ اس موضوع سے متعلق کیا بات ہے، یہ اس پہ غور نہیں کریں گے. بتا دیوں گے آپ کو، یہ چیز اہم نہیں ہو جائے گی. لیکن جہاں جو باب قائم کرتے ہیں، جو موضوع ہوتا ہے، اس وقت جب کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات اسی پہ غور کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم، کہ اے اللہ تو میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما، یعنی جاری ساری کر دے، وہ باقی رہے، وہ کہ ایسا نہ ہو کہ کسی صحابی کی ہجرت ادھوری رہ جائے. انہوں نے جس طرح قربانی دے کر کے جان کی، مال کی، رشتہ داروں کی، ہر اعتبار سے جو ہجرت کے انہوں نے یہاں سے نکلا مکے سے مدینہ گئے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کی ہجرت ادھوری رہ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حق میں دعا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا قبول ہونا یعنی عملی طور پر ایسا ثابت نہیں ہے
کہ مہاجرین صحابہ کا انتقال مکے میں ہوا ہو. اگر آپ جا کے معلات میں دیکھیں، پوری فہرست دیکھیں یا تاریخ چھان کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. مہاجرین صحابہ جتنے بھی ہیں ان کا انتقال دو میں سے ایک جگہ پر ہوا ہے. دو میں سے ایک جگہ مدفون ہوئے ہیں. دو میں سے ایک جگہ سے کیا مطلب؟ ہاں بولو. نہیں ذرا تفصیل میں سوال واضح نہیں ہوا. یعنی مہاجرین صحابہ، اللہ کے رسول نے دعا کی نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے صحابہ کے ہجرت کو تو کامل فرما دے. تو صحابہ کا انتقال جو مہاجرین ہیں مکے میں تو نہیں ہوا، لیکن دو جگہ میں سے ایک جگہ میں ہی ہوا ہے. نہیں میں ابھی بھی سوال واضح نہیں کیا ہوں. وہ ذرا سا بھی اشارہ کرو تو سب سمجھ لیں گے. میپ کیا ہے؟ لکڑی تھی کوئی؟ کس کو سوال واضح ہوا میرا؟ ہاں بول. اچھا سوال واضح ہوا. ہاں چلیے یہ لکڑی وغیرہ ہے کیا؟ اب دیکھیں مکے میں تھے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کیا، اور یہ بالکل رات کا آخری حصہ تھا. نہیں بالکل رات کا آخری حصہ کا مطلب ہے کہ 1 بجے کے بعد کا وقت تھا، 1 بجے کے آس پاس کا. جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا حصہ تھا؟ وہ تقریباً آدھی رات کا معاملہ تھا. یہ جب تب گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ گے یہاں اس میں نہیں ہے وہ، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک اور حدیث کی کتاب ہے الادب المفرد، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں مزید اس کی وضاحت ہے. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو الادب المفرد میں لا کر کے آدھی رات میں کسی کی عیادت کرنا کر کے باب قائم کیے. بات واضح ہو گئی؟ ہاں جی. اچھا دیکھیں مکے میں تو صحابہ کا انتقال نہیں ہوا سوائے سعد بن خولہ کے رضی اللہ عنہ. ان کا نام کوئی دیکھ کے لائے کیا؟ ان کے والد کا، وہ بعد میں بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کے بعد جو یہاں سے نکل کے گئے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو پورے صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر کے نکل گئے. صرف وہی صحابہ وہاں پر تھے جو مکے کے تھے. جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے صرف حج کے موقع پر آئے، واپس چلے گئے مدینے کو. لیکن ان کا انتقال 2 جگہ میں سے ایک جگہ ہوا ہے، یا تو مدینے میں یا تو مدینے میں ہوا ہے، یا تو بدر میں. ہاں یہ بات بولے تھے کیا؟ اچھا ماشاءاللہ، صرف ان کا جواب سنائی دیا مجھے. ہاں یہ اصل جواب. یا تو مدینے میں ہوا ہے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جہاں جہاں صحابہ پھیلے، کوئی مصر گئے، کوئی عراق گئے، کوئی ملک شام گئے، جہاں جہاں بہت سارے صحابہ ملک شام میں انتقال ہو، بہت بڑی تعداد صحابہ کی. یہ جو ملک شام اور عراق دیکھ رہے ہیں، ان 2 جگہوں میں بہت بڑی تعداد میں صحابہ مدفون ہیں، اور ایک تعداد مصر میں بھی ہے. تو یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ یا تو مدینے میں انتقال ہوا ہے مہاجرین صحابہ کی. انصاری صحابہ کا ایک الگ معاملہ ہے. مہاجرین صحابہ کا جو انتقال ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ ہے. یا تو ان کا انتقال مدینے میں ہوا ہے اور بقیع میں وہ مدفون ہے، یا پھر جو ہے جہاں وہ گئے دعوت و تبلیغ کے لیے. صرف اوپر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یا آپ نیچے یمن کی بھی بات رکھ لیجئے، یار نیچے یمن کی بھی بات رکھ لیجئے. حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کا انتقال طائف میں ہوا، طائف میں مدفون ہیں آپ رضی اللہ عنہما. تو ایک اصل آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی دعا کا یہ نتیجہ ہے. یہ خود بھی ایک معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ چلیے آپ کچھ فوائد لکھوایا تھا میں آپ کو، یاد ہے جی؟ کیا ہے اس میں؟ نہیں لکھوایا. ہاں بولیے. نہیں لکھوایا دوبارہ لکھواؤں کیا ہے؟
کہ میں دعا کی ہے وہ تو بات آ گئی، اس کے علاوہ دیگر فوائد. اچھا اس پوائنٹ پہ تھوڑا بات کریں گے آج. ایک دوسرا پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پہ آج بات کریں گے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول میرے پاس مال بہت ہے اور میرے وارثین میں صرف ایک بیٹی ہے. میرے وارثین میں ذرا اہم نکتہ ہے یہاں، بہت اہم بات ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بہت ہے لیکن میرے وارثین میں صرف کون ہے؟ صرف ایک بیٹی ہے. صرف اتنی بات کہی تھی انہوں نے. لیکن یہ جو حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو جو حوالہ دیا گیا ہے، یعنی صحیح بخاری کا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا، سنن ابی داؤد وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں مسند احمد کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے نا؟ مسند احمد کا حوالہ دیا گیا ہے کیا؟ نہیں دیا گیا ہے، نہیں دیا گیا ہے. وہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے. مسند احمد میں بھی بڑی اہم بات ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا آپ. جو آپ نے عائشہ کی جو بات کی اس کے تعلق سے بتلا رہا ہوں. مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 1470 پر 4، 1470 پر 4. اور اگر آپ اس کے حوالے کی بات کریں، یعنی اس نسخے کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 پر 4، 70 پر 3 70 پر 4، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 پر 3 70 پر 4، دونوں کو ملا کر کے. ایک 1470 پر 4. حسن بھیا کے پاس، حسن بھیا کے پاس جمع. آگے بولوں، بڑی اہم بات ہے جو عموماً وہ ایک بڑی گہری تحقیق ہے. عموماً آپ کو یہ بات بہت کم جگہ ملے گی، اس لیے میں آپ کو تھوڑی تفصیل سے بتلانا چاہتا ہوں، تو آپ چوکنا ہو کر لیجیے اس بات کو. جب ان کا انتقال ہوا، عفواً انتقال کی بات کر رہا ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ذرا توجہ دیجیے، اہم بات ہے، اس بات کو جو ہے یہ کمنٹ مت دیجیے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے، جب اللہ کے رسول عیادت کے لیے گئے ان کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی بیٹی تھی اور ان کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ عائشہ نام تھا. اور اس حدیث کو جو یہاں پر روایت کر رہی ہیں وہ بھی عائشہ ہیں جو ان کی بیٹی ہیں. ابھی آپ کے پاس جو حدیث ہے اس کے راوی کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص سے کس نے روایت کی ہے رضی اللہ عنہ؟ ان کے بیٹے عامر، ان کے بیٹے عامر. بعض مقامات پر اسی حدیث کو ان کے ایک اور بیٹے مصعب نے روایت کی ہیں. یہاں مسند احمد میں اس حدیث کو ان سے جنہوں نے سنا ہے ان کی بیٹی جن کا نام ہے عائشہ. لیکن غور طلب بات کیا ہے، ان کی جب بیمار تھے مکے میں حجۃ الوداع کے موقع پر، وارثین میں صرف ایک بیٹی تھی، وہ جو عائشہ تھی، وہ بیٹی تھی جو اس حدیث کے راویہ نہیں. وہ ان کی دو بیٹیاں تھیں عائشہ نام کی. ایک وہ بیٹی جو اس وقت موجود تھی جب اللہ کے رسول نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عمر اور لمبی ہوگی. مزید انہوں نے شادیاں کی، مزید اولاد ہوئی، ان میں بھی ایک عائشہ نام رکھا انہوں نے، عائشہ صغرا. ایک ہے عائشہ کبرا، کبرا کے معنی بڑی، صغرا کے معنی چھوٹی. تو عائشہ کبرا وہ تھی جو اس وقت باحیات تھی. کیونکہ یہ جو عائشہ ہیں جو اس حدیث کی روایت کر رہی ہیں وہ تابعیہ ہیں، وہ صحابیہ نہیں ہیں. ان کا سن ولادت 30 پر 3 ہجری ہے. ان سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے. وہ صحابی نہیں 30 پر 3 ہجری کو، کیونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال 55 ہجری کو ہوا اور یہ 30 پر 3 ہجری کو پیدا ہوئی. وہ جو عائشہ کبرا ہیں وہ پہلے ہی انتقال کر گئی. وہ جی نہیں، محدث تھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت اکیلی تھی ان کی بیٹی. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس وقت اکیلی بیٹی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، اور کوئی اولاد نہیں تھی ان کی. ان سے احادیث مروی نہیں ہیں. احادیث کی کتابوں میں جہاں سعد بن ابی وقاص کی بیٹی عائشہ روایت کرتی ہیں وہ عائشہ صغرا ہیں، وہ تابعیہ ہیں. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں میں سے.
اور ان کا انتقال ہوا 117 ہجری کو، 117 ہجری کو۔ اور ایک بات آپ کو فائدے کی بھی آپ کو میں بتلا دوں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں کل کے کل صحابہ، مان لیجئے کہ 1 لاکھ صحابہ جتنے بھی ہیں، ان کی جتنی بھی اولاد ہیں، صحابہ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، صحابہ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ جب بیٹیوں کی بات آتی ہے، سب سے آخری وقت میں انتقال ہونے والی بیٹی کسی بھی صحابی کی ہے، ان کے بعد کسی بھی صحابی کی بیٹی زندہ نہیں تھی دنیا کے اندر۔ صحابہ کی بیٹیوں میں سب سے آخری میں انتقال ہونے والی بیٹی ہے کسی بھی صحابی کی، عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، تابعیہ ہیں، اور سب سے آخر میں انتقال ہونے والی ہیں بحیثیت بیٹی کی کسی بھی صحابی کے، 117 ہجری۔ بات میری واضح ہو رہی ہے یا لکھواؤں ہوں؟ بات واضح ہوگی نا الحمدللہ؟ جی جی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم 6 بیویوں کی دیکھی ہوں میں۔ کتنی بیویوں کو؟ 6 بیویوں کو۔ بہرحال یہ ہمارے موضوع سے اس کا اصل تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ عائشہ وہ صحابیہ ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر بحیثیت وارثہ ہونے کی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اکلوتی بیٹی تھی اس وقت، عائشہ کبریٰ۔ وہ اس حدیث کی راویہ نہیں ہیں، اس حدیث کی جو راویہ ہیں وہ ہیں جو عائشہ صغریٰ ہیں، جن کا سن ولادت 3 ہجری کو ہے۔ بات اچھی طرح واضح ہوگی نا؟ آگے بڑھیں جی۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات بھی ثابت ہیں، بہت سارے معجزات۔ ایک معجزہ کیا ہے میں آپ کو اس حدیث سے بتلاتا ہوں، مسند احمد کی، ابھی جو میں نے حوالہ دیا نا ہو بہو وہی حوالہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، وہ کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کا تقریباً درمیانی وقت ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے۔ آنے کے بعد میرے پاس کھڑے ہو گئے، میرے پاس ساری باتیں ہوئی، میں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میری حالت دیکھو کتنی خراب ہے، سب کچھ۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے مال کے بارے میں پوچھا، یہ بھی تفصیلی بات آ چکی ہے۔ اس کے بعد کی بات، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری جو حالت اتنی نازک ہو چکی تھی، میری حالت اتنی نازک ہو چکی تھی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فوضع یدہ علی جبہتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرے پیشانی پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عموماً بیمار کو رکھا جاتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے پیشانی پر رکھا۔ فمسح وجہی وصدری وبطنی وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو ایسے پوچھنے لگے، میرے سر کو، میرے پیشانی کو، میرے پیٹ پر ایسے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میرے لیے، اللہم اشف سعدا واتم لہ ہجرتہم، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما اور ان کی ہجرت کو مکمل فرما۔ یہ دعا کی، بات ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چند ماہ کے بعد 3 3.5 ماہ کے بعد انتقال بھی ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد چلے گئے تھے نا واپس مدینے کو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 45 سال تک زندہ تھے، 40 سے 5 سال تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر، ان کی پیشانی پر، ان کے پیٹ پر، ان کے چہرے پر، ان کے سینے پر جو ہاتھ جو پھیرا تھا نا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فما زلت یخیل الی بانی اجد برد یدہ علی کبدی حتی الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک آج بھی برابر میں محسوس کر رہا ہوں جب آپ نے مجھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ خیالی بات نہیں ہے، یہ خیالی بات نہیں ہے، معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو میرے سینے پر، میرے چہرے پر اور میرے پیٹ پر جو پھیرا تھا، آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اس وقت جو میں نے محسوس کی، اور میں شدید بخار اور شدید سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا، میں اس وقت جو میں نے ٹھنڈک محسوس کی، وہ ٹھنڈک صرف اس لمحے کے لیے نہیں تھی جب یہ واقعہ انہوں نے اپنے بچوں کو سنایا اور اپنے دیگر شاگردوں کو سنایا، کہا کہ آج بھی وہ چیز میں محسوس کر رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات اچھی طرح سے ہو گئی، یہ ایک معجزہ۔ ہاتھ کی جو ٹھنڈک ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت میں نے محسوس کیا تھا وہ آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ معجزہ اللہ کے رسول کا ہے، ہاں معجزہ ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے کتنے لوگ جا کر کے اپنے تیمارداری کے ہاتھ نہیں پھر کے آتے،
تو یہ اللہ کے رسول کی خصوصی بات ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہو گئی. ایک اور بات، اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ بھی ثابت ہے. وہ گزشتہ کلاس شاید بات پوری ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی معلوم نہیں، کہ یہ بات ہوئی تھی نہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ بات کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک قوم تم سے فائدہ اٹھائے گی، ایک قوم تم سے نقصان اٹھائے گی. پڑھے تھے نا ہم لوگ جی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ جو علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ آج کا، یہ آج کا علاقہ ہے، یہ پرانا علاقہ نہیں ہے. اور جب آپ یہ ایک اصولی بات معلوم کر کے رکھیں جغرافیہ اعتبار سے، اب ہم آزادی سے پہلے کی بات کرتے ہیں. آزادی سے پہلے کی بات ہندوستان نہیں ہے ادھر، وہ دوسرے نقشے میں. ہندوستان کا آج کا جو نقشہ ہے اس کو رکھ کر کے آپ آزادی سے پہلے کی بات ہی نہیں کر سکتے، بات ادھوری رہ جائے گی. تو یہ جو آج کا جو کویت دیکھ رہے ہیں نا آپ، کویت سے اوپر کا تھوڑا سا اوپر کا علاقہ جسے کہا جاتا ہے قادسیہ. کیا کہا جاتا ہے؟ قادسیہ. اور یہاں سے عراق کا حصہ شروع ہو جاتا ہے. اور قادسیہ کا علاقہ جو ہے اس کا تھوڑا نیچے، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، اگر آپ بڑے میپ میں جائیں گے جہاں ہر علاقہ لکھا ہوا رہتا ہے، آج بھی لکھا ہوا نہاوند. یہ اشعار میں بہت استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے اشعار کو دیکھیں گے، نہاوند سنا آپ لوگوں نے؟ نہاوند خود اقبال کے اشعار میں بہت جو ذکر کیا جاتا ہے. بہرحال تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، ان کی بھی بڑی فوج تھی رستم کی، اور رستم ایران کی طرف سے یہاں پر ان کی حکومت ہوتی تھی، رستم جو تھا. اور رستم کی بہادری بڑی غیر معمولی بہادری تھی اس کی. اس کے باوجود بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عجیب و غریب معاملہ ہے، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اس علاقے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آیا اور آ کر کے اس پورے علاقے کو فتح کیا، اور بڑی زبردست جنگ ہوئی. آپ وہ واقعہ پڑھیں گے تو واقعی جو عجیب و غریب واقعہ ہے. ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں، میں آپ کو بس ایک ذہن میں لانا چاہتا ہوں. بہرحال کتاب نہیں دکھ رہی ہے، ایک بڑی زبردست بہت مفید کتاب ہے ہمارے پاس الحمدللہ. جی ایک یہ کتاب ہے اسلامی فتوحات کی عہد بعہد سنہری تاریخ، اٹلس فتوحات اسلامیہ. یہ کتاب پڑھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے ماشاءاللہ، بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں قادسیہ کے بارے میں اتنی تفصیلی معلومات شاید اردو زبان کی کسی اور کتاب میں آپ کو مل جائیں، پورے نقشوں کے ساتھ قادسیہ کی جنگ کے بارے میں. اور یہ مولانا عبد المالک مجاہد جو پاکستان کے ہیں، جب کسریٰ کی سلطنت پاش ہوئی، معرکہ قادسیہ کے سنہرے واقعات، اسی کے کچھ اقتباسات ہیں. بڑی مفید کتابیں ہیں دونوں بھی، قادسیہ کی جنگ کو سمجھنے کے لیے ہماری مسجد میں ہے، آپ جب چاہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اسے بتا دے رہا ہوں. تو غور طلب بات کیا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب یہاں پر گئے، اس سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اسی علاقے میں گئے تھے. وہاں جانے کے بعد حالانکہ ایران اس دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ملک، اتنا خوف زدہ ہو گیا اس نے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو بہتر ہے تم اسلام لے کر کے آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے جو سلامتی رہے گی. نہ لانے کی صورت میں تم کو ایک ایسی قوم سے لڑائی کرنی پڑے گی جن کو موت سے جو ہے کوئی خوف نہیں، موت سے محبت ہے ان کو، موت سے کوئی جو ان کو جو خوف نہیں ہے. جس طرح تم موت سے ڈرتے ہو ویسے وہ موت سے محبت کرتے ہیں. ایسی قوم کو لے کر آؤں گا میں تمہارے سے لڑنے کے لیے. اتنا ڈر گیا وہ. تو ان لوگوں نے چین جو آگے کا ادھر کا ملک ہے، آپ نقشے میں جا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو، تو چین سے اس نے مدد مانگی
اس نے کہا کہ میں ایسی قوم کے لیے جو لڑائی کے لیے نہیں آ سکتا جن کو جو صرف اور صرف جو ہے ان کو جنت پیاری ہے اور ان کے لیے موت سے جو محبت ہے، موت سے ڈرتے نہیں، ایسے لوگوں کے میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہماری پرانی تاریخ ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے پورے اس ملک کو فتح کیا، عراق کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عراق انہی کے ہاتھوں سے فتح کروایا۔ یہاں ہمارے موضوع سے متعلق بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ شدید بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اور عمر عطا کرے گا جس سے ایک قوم تم سے فائدہ اٹھائے گی، ایک قوم فائدہ اٹھائے گی، اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری عمر لمبی کرے گا، لوگ تم سے پڑھیں گے، تم پر ایمان، تمہاری وجہ سے ایمان لائیں گے، تمہاری وجہ سے اسلام قبول کریں گے، تمہاری وجہ سے ان کے اندر سدھار آئے گا، اور ایک قوم ایسی ہوگی جو تمہارے سے مدبھیڑ ہوگی، لڑائی کرے گی، اور تم ان کے خلاف لڑائی کرو گے، اور تمہاری تلوار سے تمہاری ضرب سے جو ہے وہ مارے جائیں گے، تمہاری فوج سے مارے جائیں گے، وہ جیسے قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی۔ تو ایک گویا کہ ان کی وجہ سے نقصان اس معنی میں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ ایسے ویسے کچھ اہم واقعات بھی آتے ہیں، ان کی بد دعائیں بھی تھیں۔ وہ یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کسی نے جو الزام لگایا تھا ان کے اوپر، تو فی الحال چونکہ ہم ایک پورے واقعے سے ہٹ جائیں گے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جب فضیلت پڑھتے ہیں تب وہ واقعات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں اللہ کے رسول کا جو معجزہ ہے، اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہ ایک قوم تم سے فائدہ اٹھائے گی۔ وہ عموماً اہل علم اس کی تفسیر میں یہی بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عمر لمبی ہوئی، لوگ ان سے فائدہ اٹھائے، وہ دین کو ایسے پڑھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعائیں تک بچوں کو ایسا سکھاتے تھے، اپنے اعلی اولاد کو، جیسے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاتے ہیں، جیسے کہ قرآن سکھایا کرتے تھے، ویسے دعائیں تک سکھایا کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا، اور ایک اعتبار سے ان کی وجہ سے لوگوں کو نقصان اس معنی میں ہوا کہ ان کی زد میں آ کر کے وہ مارے گئے، بحیثیت کافر کے وہ قتل کیے گئے۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ جی، یہ بھی ایک اللہ کے رسول کا ایک معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میری حالت بڑی نازک ہے اور بہت ممکن ہے کہ میرا انتقال بھی ہو جائے، اور میرے پاس دولت بھی بہت ہے، اور میرے وارثین میں صرف ایک بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی عائشہ، تو کیا میں اپنے مال میں سے ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے کر دوں جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہے، اس کی زندگی کے لیے کافی، بقیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز بھی ایسا نہیں کہا، حالانکہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، یہ اپنے زندگی کے آخری دن اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کسی طور پہ نہیں ہو سکتا ایسے، آدھے کے لیے بھی آپ نے تیار نہیں ہوئے، ایک سلس، ایک تہائی مال کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے بھی کم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، دیگر احادیث میں امت مسلمہ کا یہ ذہن بنائے ہیں کہ ہر اعتبار سے ہر سرپرست کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، سب سے پہلے اس کی دولت کا جو مستحق ہے اس کا اپنا گھرانہ، اس کی اپنے آل اولاد۔ حالانکہ اسلام سے بڑھ کر کے اور کوئی ایسا دین نہیں جو صدقہ و خیرات پہ ابھارتا ہو، لیکن پہل ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے، پہلے اپنے گھر کے اندر سے، اس کے گھر والوں کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے پھر قریبی جتنے رشتہ دار اس کے پاس آ سکتے ہیں، جتنے کی وہ کفالت کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی اس کا قدم آگے بڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ آدمی باہر والوں کو خوب لٹائے، دوستوں میں خوب پیسہ خرچ کرے، نام کمائے اور کھلانے والا بن جائے، اور گھر والوں کے لیے کچھ نہیں۔ اسلام نے کبھی ایسے لوگوں کی مداح نہیں کی، تعریف نہیں کی ہے، کبھی اچھا نہیں سمجھا ہے اسلام نے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی کریم قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، ذرا یہ مصحف لے کے بیٹھیے۔ مصحف چاہیے، مصحف چاہیے، دیکھیں کتنے لوگوں کو نا، دیکھو پہلے پوچھ لو کتنے لوگوں کو چاہیے۔ ہاں، سورہ آل عمران کھولو، آیت نمبر 92، معروف آیت کریمہ، سب کو معلوم ہے، بس میں ایک اہم بات بتلانا چاہ رہا ہوں۔
90 پر 2. پڑھوں؟ اچھا، یہ آیت کریمہ جب سورہ آل عمران کی ہے، ایک مدنی سورت، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ یعنی جب تک تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، ایسے نہیں کہ یہ فی الحال میرے استعمال میں نہیں ہے اور اسے میں پسند نہیں کرتا ہوں، یہ الگ معاملہ ہے، شریعت میں یہ بھی قصہ ہے. ایک چیز ہے یہ میرے استعمال کے لیے میں کسی کو دے دوں، وہ حرج نہیں ہے، لیکن اسے اس وجہ سے کہ جو ہے نیک نیت کے نام پر لوگوں میں دکھلاوے کے لیے بہت بڑی چیز دے دے رہا ہوں جبکہ میں اسے پسند ہی نہیں کرتا ہوں. اللہ کے ہاں سب سے بڑی چیز، پسندیدہ چیز وہ ہے جو آدمی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے. جب یہ آیت کریمہ، معروف آیت کریمہ ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ کے شوہر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہے ان کے شوہر ہیں وہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک باغ تھا بیروحہ، ایک باغ تھا ان کا بیروحہ، یہ آج نہیں ہے، اس کا پورا ختم کر دیا گیا ہے اس کو، بس ایسے ہی بتلا رہا ہوں، وہ تاریخی طور پر وہ چیز محفوظ ہے لیکن عموماً لوگوں کو بات بتلائی نہیں جاتی ہے، اس وجہ سے کہ لوگ جا کر کے چھونے لگ جاتے ہیں، وہ چھونا پھر وہ تبرک حاصل کرنا ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں. وہ اب مسجد نبوی میں جیسے داخل ہوتے ہیں، ملک فہد کا جو دروازہ ہے نا، ملک فہد کے نام پر، باب ملک فہد، اس میں داخل ہونے کے ساتھ ہی بس چند ہی قدم پر وہاں پر جو باقاعدہ حصہ ہے، اور وہ اٹھا کے دیکھنا نہیں، وہ جو قالین جو بچھائی گئی ہے اس کے نیچے اس کا باقاعدہ راؤنڈ کیا گیا ہے، وہ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش مت کیجیے اگر موقع مل جائے تو، لیکن اس کی فوٹوز ہیں باقاعدہ، ایک میں قالین بچھائی ہوئی ہے، ایک میں قالین اٹھا کر کے فوٹو ہے اس کی، وہ باقاعدہ راؤنڈ کیا گیا ہے. جو ان کا کنواں بھی تھا بیروحہ اور ان کا باغ بھی تھا، وہ باغ وہ ان کے نزدیک، اور اس وقت مسجد نبوی وہاں تک تو تھی نہیں، سب کو معلوم ہے وہ، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، میرے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے بہترین جو ہے میرا مال ہے یہ، اور اس کی جو فصل ہے، اس میں کا جو پانی وغیرہ وغیرہ، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسا نہیں کہا کہ نہیں، کہا کہ ویلک، یعنی بربادی تمہارے لیے، کیا کام کرنے جا رہے ہیں تم، یعنی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آیت تو یہ نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو صحابی کا فہم جہاں خطا کرتا ہے وہاں اللہ کے رسول اس کی تصحیح کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں ایسے ہی کروں گا، اور انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے چچاؤں میں اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا اس کو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ مسلمانوں کو مال و دولت کی سخت حاجت ہے، زندگی گزارنے کے لیے سخت ضرورتیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ ہر انسان کا اپنا سب سے پہلا جو اس کا جو حق ہے اس کا اپنا گھرانہ، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں. آدمی باہر خرچ کرے اور گھر والوں پہ تنگ کرے، گھر والوں کے لیے اپنا ہاتھ بند کر کے رکھے، گھر والوں کے لیے اپنا جیب ٹائٹ کر دیا اور باہر والوں کے لیے خوب بے دریغ. اسلام نے کبھی اس کی ہمت افزائی نہیں کی. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ناگہانی مسائل رہتے ہیں، اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو اپنی ذات سے بڑھ کر کے باہر والوں کو کرنا ایک الگ معاملہ ہے. لیکن صورتحال جو بن چکی ہے کہ جو ہے یعنی باہر والوں کے لیے، دیگر دوستوں کے لیے، دیگر پارٹیوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن اپنے گھر کے ضروری مسائل کے لیے پیسے نہیں، یہ کسی طور پر بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سوال کے طور پر، کہ لوگوں نے سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس جو دولت ہے ہم اس کو کیسے خرچ کریں. سورہ بقرہ دیکھیں آپ، اس سے پہلی والی سورت اور دوسرا پارہ، دوسرے پارے میں زیادہ دور مت جائیے، آیت نمبر ہے 215. مصحف چاہیے کیا؟ مصحف 215 کون سی آیت منسوخ ہے؟ کس اعتبار سے؟ اس کے ناسخ کیا ہے؟ یہ میراث کی آیت نہیں ہے، یہ عام خرچ کی بات ہے. ہاں جی جی،
شاید آپ وہ آیت سمجھ گئے، کون سی معلوم؟ سورۃ البقرہ ہی کی غالباً آیت نمبر 180 سمجھ گئے آپ شاید۔ اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون۔ دیکھیے سوال دو ہیں لیکن دونوں کا معنی، دو سوال ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کا معنی مفہوم الگ ہے۔ ایک یہاں پر دیکھیں 215 میں یسألونک ماذا ينفقون، ایک اور آیت کریمہ ہے یعنی آیت 219 میں آگے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اس کے بعد کیا ہے؟ ویسألونک ماذا ينفقون، دونوں ایک ہی ہیں نا؟ سوال دیکھنے میں دونوں ایک ہی ہیں لیکن دونوں الگ الگ پس منظر کے سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کن پہ خرچ کرنا اور دوسرا سوال ہے کتنا خرچ کرنا، دو الگ الگ سوال ہیں اور دونوں بھی ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ یہاں جواب دیا گیا یعنی کن لوگوں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ وابن السبیل اس پہ خرچ کرنا ضروری ہے لیکن اس کا جب موقع آئے تب، لیکن ایسے ترتیب سے آنی چاہیے۔ اور جب یہاں سوال کیا گیا آیت نمبر 219 میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ قُلِ الْعَفْوَ، یعنی زائد چیز جو اپنے گھر سے اوپر ہو، جو آپ کے اپنے گھر کی ضرورت پوری کر دے، اس کے بعد ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دو آیتیں نہیں ہیں، اس تعلق سے بے شمار آیتیں، حتیٰ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی ضرورت پوری کرنا، سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہماری نظر میں جب دو یتیم ہوں اور ایک ہمارا رشتہ دار ہو، ایک باہر کے گھر والا ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اس کے بعد أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، اس کے بعد کیا ہے؟ یتیماً ذا مقربہ، یتیماً ذا مقربہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیم بھی پیش نظر رکھا کہ سب سے پہلے وہ جو تمہارے اپنے گھر کا ہو، تمہارا اپنا ذاتی ہو، اگر دو ہوئے تو پھر اس کو ترجیح ہونی چاہیے۔ قرآن نے اس معاملے کو بہت پھیلا کے بتلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خود سعد بن ابی وقاص کا واقعہ دیکھیں آپ رضی اللہ عنہ، ایک دو کی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل میں یہاں تک کہا کہ سب سے پہلے تمہارے لیے، اس کے بعد تمہاری بیوی کے لیے، اس کے بعد تمہارے بچے کے لیے، اس کے بعد بچ جائے تو پھر، یعنی یہ جو ترتیب باقاعدہ ایک بچے کی طرح سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچے کی طرح آپ نے اس سبق کو پڑھایا۔ لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو گھر والوں پر ایسی نظر نہیں رکھتا ہے، کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ دے دیا جائے، کسی کو جو حالانکہ اس کی ضرورت اپنے اعتبار سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن بس ایسے ہی دوستوں میں نام کمانے کے لیے، سہیلیوں میں نام کمانے کے لیے خوب پیسہ خرچ کرنا، خوب دے دینا، خوب پارٹیاں کر دینا، خوب دے دینا، یہ سب غلط ہے۔ وہ ضرورت کی حد تک باہر جانا چاہیے پیسہ، ورنہ پورا پیسہ گھر کے اندر استعمال ہونا چاہیے۔ ہاں ناگہانی مسائل جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، تب کی صورت میں باہر، لیکن سب سے زیادہ مستحق اس کا اپنا گھرانہ۔ تو یہ شریعت حقیقت میں کیا ہے، جیسے کہ ہمیں ابھی بتلایا بھی تھا جمعہ کے خطبے میں، آپ لوگوں میں سے کون تھے نہیں معلوم مجھے، کہ اسلام ہر انسان کی جو 5 بنیادی ضرورتیں اور حقوق ہیں اس کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ وہ باقی رہیں گی، اس پہ ذرا سا بھی تصرف کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے ایک انسان کا مال، 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت کے مسائل یہ سب کچھ کھول کے اس لیے بیان کیے تاکہ جس کو جتنا پیسہ برابر مل کے رہے گا۔ اگر کسی کے ایک بچہ ہے، اس کا انتقال ہو گیا، صرف اس کا ایک باپ ہے، اسے کتنا ملنا اتنا ہی ملے گا، پورا پیسہ باپ کو نہیں جائے گا۔ صرف ماں اکیلی ہے اس کی، ماں کو کتنا ملنا ہے اتنا ملے گا، پورا پیسہ ماں کو نہیں جائے گا۔ بیٹی ہے، صرف بیٹی کو کتنا ملنا اتنا ہی ملے گا۔ بیٹا ہے تب کی بات الگ ہو جاتی ہے، صرف اس کا دادا باقی ہے تب کی بات الگ ہو جاتی ہے، اسے کتنا ملنا اتنا ہی ملے گا۔ یعنی شریعت نے باقاعدہ پیسوں کی تقسیم کر کے، یہ وراثت کا موضوع نہیں ہے، یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے سبحان اللہ اسلام نے مال کی اتنی جو ہے یعنی ایک تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ 1 روپیہ بھی کسی مسلمان کا ضائع نہیں ہو سکتا، ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ تو اگر ہمارا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنی کچھ غلطیاں ہیں، ہمارے اپنے تصرفات میں کچھ جو ہے کمی بیشی ہو رہی، ورنہ اسلام اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ کسی ایک شخص کا بھی جو مسلمان ہو، اسلام کو قبول کیا ہو، اسلام اس کا دین ہو، اس کا 1 روپیہ ضائع ہو جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی حکومت ہو، اس کا 1 پیسہ بھی ہو تو 1 پیسہ بھی برابر ملے گا اس کو، یہاں تک اسلام نے نظام رکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک حدیث سے ایک بات معلوم ہوئی، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، ایک عقیدے کا بھی مسئلہ پڑھیں گے جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ کون بول سکتے ہیں اسے انعام انشاءاللہ؟ ایک عقیدے کا مسئلہ بھی اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، جو بولیں گے ان کو انعام انشاءاللہ۔
آپ کے پاس نسخہ نہیں ہے؟ نہیں ملا آپ کو؟ آپ کو بھی نہیں ملا امتیاز بھائی؟ پھر تو جلدی سے بنا لے لیجیے نا، ایک دو اور کس کو؟ پیچھے منور بھائی، ہاں مصحف نہیں، یہ جو نسخہ نہیں ہے آپ کے پاس عبدالعزیز بھائی، مصحف نہیں، یہ بنوا لیجئے بول کر کے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے کر کے بات؟ یا معلوم ہے بولنے کے لیے کوئی جھجک رہے ہیں یا نہیں معلوم ہے؟ آگے بڑھیں، میں خود بول دیتا ہوں. ہاں بولو بولو. نہیں معلوم بولے، اچھا ہاں. آپ میں سے نہیں معلوم کسی کو؟ اس میں کیا عقیدے کا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وہاں سے دیکھتے ہوئے آئیے الثلث یا سعد، وہاں سے دیکھتے ہوئے آئیے الثلث یا سعد. میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جتنی ہے، جتنا آپ کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قول ہے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ اس میں سے لینا. سمجھ رہے ہیں؟ میں کہیں بھی اتار چڑھا کے نہیں پڑھوں گا، ایک ہی انداز سے پڑھوں گا، آپ لینا اس کو. اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا. الثلث یا سعد والثلث کثیر انک ان تذر ذریتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة یتکففون الناس. وہاں پہنچ جائیں گے تو سب سمجھ لیں گے آپ لوگ. معلوم ہو گیا کیا ہے؟ بولو. ہاں آرام سے. تب تک انتظار کروں یا لکھ کر دیں گے؟ اگر میرے والد صاحب بولتے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات رہے گی. کیا ہے اس میں؟ لکھ کر دو. ولست بنافق ہے کیا؟ وہی ہے کیا بھائی؟ ہاں تبتغی بہا، اس میں کیا ہے عقیدے کی بات؟ کیا ہے؟ ہندو پاک میں عقیدہ صحیح سے پڑھایا نہیں جاتا. آپ لوگوں کو میں نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے اوپر لے رہا ہوں. میں عقیدے کو جس ڈھنگ سے پڑھانا چاہیے تھا، جو باتیں بتلانی چاہیے تھی، اصل مسائل سخاک اللہ. چلیے بتلا دیتا ہوں، وقت ہو جا رہا ہے. وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً، آپ کیا بولے تھے حسن؟ نہیں اس میں کیا ہے؟ کیا اس میں وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا آجَرَكَ اللَّهُ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ. ابھی کچھ معلوم ہوا؟ اس حدیث میں عقیدے کی جو بات ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وجہ اللہ کیا ہے؟ وجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اسماء ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے وجہ. اب جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ نے اپنے بارے میں جو خبر دی کہ اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے. کیا ہے؟ وجہ، چہرہ. اسے ذات کر کے نہیں بولنا، یاد رکھ لیجئے، ذات کر کے نہیں بولنا. اس کے لیے وجہ ہے، وجہ. اس کے لیے کچھ اور معنی بولنے کے ہم لوگ حقدار نہیں ہیں. وہ تعارف اللہ کا ہے، اللہ نے کروایا ہے. مجھے اور آپ کو کوئی اور معنی لینے کا حق نہیں بنتا ہے.
وجہ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، وہ بندوں سے الگ ہے، جانوروں کے لیے بھی وجہ ہے، ہمارے لیے بھی وجہ، دونوں کا ایک جیسا ہے کیا؟ پھر رب العالمین کے لیے جب بولتے ہیں تو انسانوں جیسا کر کے نہیں جوڑنا چاہیے. وہ الگ ہے، انی وجہ تو میں متوجہ ہوتا ہوں. وجہ کے معنی چہرے کے. قرآن مجید میں یہ چیز بہت سارے مقامات پر ذکر کی گئی، رب العالمین کے لیے چہرہ. دیکھیں مثال کے طور پر سورۃ القصص کا آخری حصہ، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر ہے 80 پر 8. آپ میں سے کسی کو معلوم تھی بات یہ وجہ اللہ؟ ہاں نہیں یہ اس میں سے آپ نہیں سمجھ سکے اس میں عقیدے کی بات کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے جو چیز بیان کی ہے، چاہے نام ہو، چاہے صفت ہو، چاہے عام خبر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جیسے جو کچھ ہے اس کو اسی انداز میں جو پڑھنا چاہیے. رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے اسماء و صفات کی کلاس شروع کریں. یعنی اس کے پہلے میں قواعد بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اس کے لیے ایک ایک قاعدے کے لیے بہترین کافی مثالیں لے کر کے سمجھاؤں گا، بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مشکل کام نہیں انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے فرائض میں سب سے پہلا فریضہ ہے وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں. اس آیت کریمہ میں بھی رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، یعنی ہر چیز ہلاک ہونے والی اور فنا ہونے والی ہے مگر اس کے چہرے کے، مگر اس کے چہرے کے. اب نعوذ باللہ جو اشاعرہ ہیں یا جو لوگ جن کے دلوں میں ایک تذبذب، ایک طرح کا ایک ذائق رہتا ہے، خامخواہ کے شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ انسان کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں رب العالمین کو. ابھی جیسے میں بولوں کہ جو ہے ایک انسان ہے وہ سارے کی ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی تو صرف اس کا چہرہ باقی رہے گا. اس کا مطلب چہرہ باقی رہنے سے کوئی فائدہ ہے کیا؟ نیچے کا پورا حصہ اگر تباہ ہو جائے، یا پھر چہرہ کہہ کر کے پوری ذات مراد ہے. یہ ہم انسان کے بارے میں سوچ کر کے رب العالمین کے لیے بھی ہمارا ذہن پہلے ویسے ہی کام کرتا ہے. غلط ہے. ہم کیوں خامخواہ یہ سوچیں، یہ سوال کیوں پیدا کریں ہم کہ صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو پھر اللہ کی ذات نعوذ باللہ، اللہ کے حوالے میں ہاتھ کی بھی بات آتی ہے، پیر کی بھی بات آتی ہے، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی تو پھر وہ نعوذ. ہم کیوں سوچیں بھائی اس تعلق سے؟ ہمارے لیے کوئی معاملہ ہے کیا؟ وہ رب العالمین اپنے بارے میں جتنی خبر دی ہے، جو خبر دی ہے، ہم کو اسی پہ باقی رہنا ہے. مزید ہماری طرف سے سوچنے کی کیوں ضرورت ہم کو؟ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو خبر دی ہے، ہم کو اس بات کا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم کسی اور تعلق سے اس تعلق سے سوچیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب التوحید، جو سب سے آخری کتاب ہے صحیح بخاری کی، اس میں بھی باقاعدہ ایک باب ہی قائم کی جس میں رب العالمین کی ایک صفت وجہ اس کو ثابت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب التوحید، بڑی ضخیم کتاب ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، عقیدے کی بڑی اہم کتاب ہے وہ. اس میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا کہ عراق کے اہل السنہ، حجاز کے اہل السنہ، ملک شام کے اہل السنہ، یمن کے اہل السنہ، نام لے کر کے کہا انہوں نے، خراسان کے اہل السنہ، ہم سبوں کا یہی عقیدہ ہے کہ رب العالمین اپنے لیے جس چیز کے بارے میں جو بات کہی ہے ہم اس کو ثابت کریں گے. جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا، اللہ نے اپنے لیے وجہ کہا تو ہم بھی اللہ کے لیے وجہ کہیں گے. اللہم انی اعوذ بوجہک، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کی جو وسیلہ بنا کر کے دعا کی تھی، اس کی پناہ مانگی تھی نبی علیہ السلام نے، اس کی پناہ میں آنے کی دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وجہ کا لفظ عام ہے احادیث میں، قرآن میں، سورۃ الاعلیٰ میں دیکھیے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضی، الا ابتغاء وجہ ربہ، ان کے رب کے وجہ کو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر. تو وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے ایک سے زائد مقامات پر، سورہ رعد وغیرہ میں بھی، سورۃ الاعلیٰ میں بھی، اور بھی سورۃ القصص کا میں نے حوالہ دیا، سورہ رحمان میں ہے، ہاں وہی ابھی سورہ رحمان میں بھی سب سے پہلے پڑھا تھا میں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ان سب میں رب العالمین کے لیے وجہ اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ اپنے بارے میں جو خبر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو خبر دے، ہمارا کام ہے بس اس کو لینا، ہمارا کام ہے بس اس پر ایمان لانا، اس کو مان جانا.
اللہ نے اپنے بارے میں جو نفی کی ہے ہم اتنی ہی نفی کریں گے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ لم یلد ولم یولد, اللہ نے نفی کی نا, ہم بھی ویسے ہی نفی کریں گے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ نے جو نفی کی ہم اتنی ہی نفی کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ والعیاذ باللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اندھا نہیں ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, وہ جو ہے کم عقل نہیں ہے, بے وقوف نہیں, ایسی بات نہیں کریں گے. بات صحیح ہے نا, بات تو صحیح ہے نا, لیکن رب العالمین نے تو اپنی ایسی نفی نہیں کی. اللہ نے اپنے اس بات میں ثابت کرنے میں جو بات کہی, نفی کرنے کے لیے اللہ نے جو بات کہی ہم اتنی ہی بات کہیں گے. وما يعزب عنه مثقال ذرہ, سورہ سبا کی آیتیں, ابتدائی آیتیں. اللہ نے اپنے بارے میں جو نفی کی, کہا کہ اللہ کے بارے میں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کانا نہیں ہے, جو دجال کانا ہے. ہم وہ بات کہیں گے, کیوں؟ اللہ کے رسول نے وہ بات کہی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بلند آواز سے, وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بلند آواز سے تکبیر بلند کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو تم دعا کر رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے تمہاری بات کو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو نفی کی ہم اس حد تک ہی گفتگو کریں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. یہاں ایک کتاب ہے, وقت بڑی اہم چیز رہے گی, میں مثال دیتا ہوں اس کی. دیکھیے یہ جو کتاب ہے الصفات الالہیہ, کیا ہے؟ الصفات الالہیہ فی الکتاب والسنت النبویہ فی ضوء الاثبات والتنزیہ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کیا ثابت کرنا ہے جو اللہ نے ثابت کیا ہے, جو اللہ کے رسول نے ثابت کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا نفی کرنا ہے وہی جو اللہ نے کیا ہے یا اللہ کے رسول نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت عظیم عالم دین تھے, محمد امان الجامی. محمد امان الجامی, ان کا انتقال ہو گیا ہے, مسجد نبوی کے استاذ بھی تھے, یہ بڑے عظیم عالم دین. تو مستقل اس موضوع پر کتاب ہے ان کی ماشاءاللہ. بہرحال انشاءاللہ آگے کی باتیں آنے والے ہفتہ پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. نہیں بات واضح نہیں ہوئی مجھے, کیسے؟ صفات کو ہاں ہاں, جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اسم ہے الرحیم, ویسے اس کی صفت کا حوالہ دینا. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے الرحمہ, سمجھ رہے نا, یعنی کیا ہے وہ, اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اس سے پہلے برحمتک استغیث, برحمتک, وہ الرحیم نہیں ہے, رحمت صفت ہے رب العالمین کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کا جب حوالہ دیتے ہیں اسماء کا, وہی صفات کا بھی جیسے برحمتک یا ارحم الراحمین. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.